صرف ایک گناہ ہوا ہے، جانا تھا نہیں گئے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کوئی صحابی ان سے بات چیت بند کرنا، اس نے سچ بولا ہے تو اب اس کا معاملہ اس کے رب کی سپرد ہے، وہ کوئی حکم نازل کرے گا تب بات چیت بند۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، اور جب میں باہر نکلا تو سارے لوگ مجھے کہنے لگے ہائے تو نے کیا کر دیا، تو نے کیا کر دیا، تو یہ کہہ دیتا یہ کہہ دیتا۔ میں پریشان، لیکن میں نے صرف یہ ایک بات پوچھی، کیا ایسا صرف میں ہوں یا میرے ساتھ کوئی اور بھی؟ کیا یہ جواب جو مجھے اللہ کے نبی نے دیا ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے، کوئی بات مت کرنا اس سے، میں ہی ہوں یا کوئی اور بھی ہے؟ صحابہ نے کہا دو اور ہیں، ہلالہ ابن ربیہ کہا دو اور ہیں، کعب بن مالک آپ کے ساتھ دو اور ہیں، یہ تین لوگ ہیں۔ بات چیت بند، 50 دنوں تک بات چیت بند۔ کہتے ہیں جب 50 دن پورے ہوئے نا تو اس 50ویں دن کی فجر میں نے چھت پہ پڑھی، گھر پہ، اپنے گھر کے چھت پہ جب میں نے پڑھی تو میں نے ایک ندا سنی، ایک ندا لگائی، ابشر بیوم خیر منذ ولدتک امک یا کعب بن مالک، اے کعب بن مالک تجھے جب سے تیری ماں نے جنم دیا ہے اس دن سے لے کر آج کے اس دن تک، اس دن سے بڑا تیرے لیے کوئی دن نہیں۔ کیوں؟ رب نے ان کی توبہ قبول کی ہے، رب نے ندا آسمان سے لگائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ قیامت کی صبح تک کے ایمان والو اللہ سے ڈرنا، کونوا مع الصادقین، اس سچے کے ساتھ رہنا، یہ بہت سچا ہے، اس نے سچ بولا ہے۔ وہاں سے آئی، کہا یہ جب ندا میں نے سنی تو میں وہ سن کر کے باہر نکلا تو جو صحابی مجھے ملتا گلے لگا تھا، جو کل سے سلام کرتا تھا، میں ہونٹ دیکھتا تھا کہ کوئی جواب دے گا، کوئی جواب نہیں دیتا تھا، آج وہ میرے گلے لگ رہا ہے، مجھے مبارکبادی دے رہا ہے، اور میں دوڑ کہاں رہا ہوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اللہ کے نبی کے پاس گئے تو اللہ کے نبی نے یہ کہا ابشر بخیر یوم منذ ولدتک امک، کعب بن مالک یہ تیرے لیے بہت بڑا دن ہے، ایسا دن تیری زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا ہے۔ اللہ کے نبی سے کیا کہنے لگے؟ اللہ کے نبی میں اپنی اس توبہ کی قبولیت اور اس سچائی کی قبولیت کی وجہ سے، جو میری توبہ اس سچائی کی وجہ سے قبول ہوئی ہے، میں اپنا سالہ مال صدقہ کروں گا۔ کیا خوشی ہوئی ہے یار، اللہ اکبر، کیا کہا؟ میں سارا مال صدقہ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا امسک علیک ما بعض مالک، کعب بن مالک ایسا مت کرو، کچھ مال اپنے پاس رکھ لو۔ کیا کہنے لگے؟ نہیں میں وہی رکھوں جو غزوہ تبوک سے مجھے حصہ ملے گا وہی رکھوں گا، باقی جتنا ہے اس کو میں صدقہ کروں گا، اس کو میں دوں گا۔ کیوں؟ انما انجانی بالصدق، اس لیے کہ مجھے میری سچائی کی وجہ سے میرے رب نے مجھے نجات دی ہے۔ وَإِنَّ التَّوْبَةِ لَصَدَقْتُ مَا بَقِيتُ، اللہ کے نبی میں آپ سے سچا وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد کی جو زندگی ہے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری توبہ قبول کیوں ہوئی ہے؟ سچائی کی وجہ سے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب میں کبھی بھی زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ لوگوں سچائی ہی میں نجات ہے۔ سچائی کے 6 فوائد آپ نے سنے، سچائی میں نجات ہے۔ کعب بن مالک نے سچ بولا تھا، اللہ نے ان کی برات کی آیتیں نازل کی، اور جب اس سے پہلے انہی کے بارے میں ان 50 دنوں میں آیتیں کیا نازل ہوئی ہیں؟ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، یقین ہو تو ایسا ہو۔ کہتے دنیا تنگ ہو گئی تھی میرے اوپر، میری زندگی تنگ ہو گئی تھی، لیکن مجھے اس رب سے امید تھی، اللہ ملجأ، کوئی جائے پناہ نہیں ہے مگر اس کے پاس مجھے پناہ ملے گی، مجھے میرا رب بخشے گا، اس لیے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ کی قسم سچائی میں نجات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق